کا وقت ہوا، رات کے 10 بجے، دل چاہتا ہے کہیں ڈاکہ ڈالوں، دل میں خیال آیا حضور سے وعدہ کیا، اگر صبح حضور نے پوچھ لیا رات چوری کی ہے تو میں نے جھوٹ بولنا نہیں، میرا ہاتھ کو 2 گھنٹے گزرے، اس کے دل کے اندر خیال آیا میں بدکاری کروں، پھر خیال آیا اگر حضور نے پوچھ لیا جھوٹ بولنا نہیں، سنسار ہو جاؤں گا، ہائے، پھر کوئی گھنٹہ گزرا، دل کہتا ہے کہ میں ایک بوتل، پھر خیال آیا حضور نے اگر صبح پوچھ لیا رات تم نے شراب پی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، میرے اوپر حد جاری ہو جائے گی، آئے لاہور والے، حد جاری ہو جائے گی، صبح کا وقت ہے، آمنہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ نے تو ایک بیماری چھڑائی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے ساری بیماریاں چھڑا دی ہیں۔ کہہ دوں قاری صاحب طبیب کامل کا نسخہ مختصر ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی، طبیب کامل حکیم کامل کا نسخہ مختصر ہوتا ہے، ساری بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہوتا ہے، پھر میرے آقا سے بڑھ کر طبیب کون ہو سکتا ہے، میرے آقا سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے، میرے آقا سے بڑھ کر اور حکیم کون ہو سکتا ہے، ایسا نسخہ تجویز کیا کہ صبح آیا بیماری ایک چھڑائی ساری چھوٹ گئی ہیں، جب ساری چھوٹ گئی محلے میں نکلا تو دوست یار جو تھے کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کرے جو مجھے ہوا ہے آپ کو بھی ہو جائے، جو مجھے ہوا آپ کو بھی ہو جائے، تو کیا ہوا، مجھے طبیب اعلیٰ مل گیا، مجھے حکیم اعلیٰ مل گیا، نہیں آواز آئی میں لگاؤں ذرا، طبیب اعلیٰ مل گیا، حکیم اعلیٰ مل گیا، پھر کہہ دو یار جگہ لو، ایک حکیم صاحب جب میرے ساتھ کوئی بیٹھا تو معذرت ہے، وہ حکیم صاحب جب میرے ساتھ قبرستان جایا کریں منہ چھپا، میں نے کہا حکیم صاحب خیر ہے، کہنے لگے یار یہ جتنے مردے ہیں نا سب میری پولیوں سے مجھے شرم آتی ہے کو چہرہ دکھاؤں، اس کا اتنا بڑا نسخہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ باتھ روم میں جانے سے پہلے گولی کھانی ہے، یہ کیپسول جو ہے نا باہر نکلنے کے بعد، یہ ناشتے سے پہلے، یہ ناشتے کے بعد ہے، یہ رات کو سونے سے پہلے، یہ صبح اٹھنے سے پہلے، اتنا بڑا نسخہ، تو حضور نے اتنا نسخہ، میری طرف دیکھو اس کو نہ کرو، جھوٹ نہیں بولنا، جو مجھے ہوا اللہ کرے آپ کو بھی ہو جائے، مجھے طبیب مل گیا، مجھے حکیم مل گیا، اور تمہیں کون طبیب ملا، اس نے کہا مجھے وہ طبیب ملا ہے جس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا میں آسمان کو بلندی دے دوں گا، میرے محبوب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا، طبیب ملا، میں زیادہ دور نہیں جاتا، توجہ میری، مجھے وہ حکیم ملا، چلو میں اب آپ کو گڑھ مراجع لے جاؤں، جنگ شور کوٹ سے تھوڑا سا آگے، جزاک اللہ، حضرت وہاں آرام فرما رہے ہیں، سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو صاحب کو رحمت اللہ، مجھے طبیب مل گیا، مجھے حکیم مل گیا، مجھے پیر مل گیا، کون سا پیر ملا، بابا جی کہتے ہیں اے پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے، اے پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے، تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو
نہ منینو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو اے ہادی ملیا جے ہدایت نہیں تے اس نو ہادی کی کرنا ہو سر دتیاں جے حق حاصل ہوئے باپ وہ تاں پھر موتوں کی ڈرنا جزاک اللہ ماشاءاللہ. مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تقریر کر رہے تھے. ایک بندے کو اونگ آئی اور اس اونگ کے اندر مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت ہوئی اور حضرت نے فرمایا کہ جاؤ ضیاء القاسمی کو 5 روپے انعام دے کر. قاری صاحب جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. یہ تقریر کے درمیان فون نہیں ہوتا، یہ خون ہوتا ہے. مسکرانے کی بات نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تقریر کا خون ہو جاتا ہے. توجہ میری طرف میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. مجھے پیر مل گیا، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. کیا کہا؟ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ تشکیل کر رہا ہوں کہو ہم جھوٹ نہیں بول رہے. توجہ ایک اور بات کر کے میں تقریر کو آگے کرنا. 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. گھنٹہ سے نہ دکھا لے جندے نہیں. بڑی قیمتی بات کرنا. مولانا انڈیا کے اندر ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا. یہ پلاٹ مسجد کا ہے. ہندو کہنے لگے یہ مندر کا ہے، یہاں مندر بنے گا. مسلمان کہنے لگے یہاں مسجد بنے گا. جنگ و جدال کا خطرہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو گیا، خون خرابے کا خطرہ ہو گیا. انگریز جج تھا، اس نے کہا مسلمانوں کا فلاں عالم دین وہ عدالت میں آ کر بیان ریکارڈ کرا دے کہ یہ مسجد کا پلاٹ ہے، میں مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دوں. اپنا مقام دیکھو. وہ کہتا ہے مسلمانوں کا عالم دین آیا اور بیان دے میں پلاٹ دے دیتا ہوں. اس نے ہندو کا نام نہیں لیا، مسلمانوں کا فلاٹ. ان کو بلایا گیا. جج نے سوال کیا یہ پلاٹ مسجد کا ہے یا مندر کا ہے؟ وہ عالم دین کہنے لگے مسجد کا ہے یا نہیں، مجھے یہ مندر کا ہے یا نہیں مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ مسجد کا پلاٹ نہیں ہے. آپ بھی پریشان ہو گئے. آپ پریشان ہو گئے. مندر کا ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں، مسجد کا یہ پلاٹ نہیں ہے. آواز نہیں آئی؟ مسجد کا پلاٹ نہیں ہے. آپ نے کہا دیکھو ایسے رحم دل بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں گلاس کو ہاتھ نہ لگ جائے. وہ بھی تو بدبخت تھا جو مجھے 10 گولیاں مار کر گئے. تو میرے 4 ساتھی شہید ہو گئے. 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ نے دوبارہ 1997 کے اندر مسجد کے اندر میرے اوپر حملہ ہوا. 3 ساتھی میرے شہید ہو گئے. 4 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا. میں اس داستان کو نہیں کھولنا چاہتا. توجہ ہے. مسلمانوں کے عالم دین نے آ کر بیان ریکارڈ کرایا مندر کی زمین ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، مسجد کا پلاٹ نہیں ہے. مسلمان تو کوسنے لگ گئے. کوئی رات لفافہ مل گیا ہوگا، کوئی بریف کیس کھول گیا ہوگا، رات کوئی عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر یہ مل گیا ہوگا نا. توجہ رکھنا ذرا. بہت کچھ کہا مسلمان، مروا دیا، سر جھکا دیا. اور تو کہہ دیتا مسجد کا پلاٹ ہے. انگریز جج نے تاریخی فیصلہ دیا. تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے کہا لوگو آج مسلمان کیس ہار چکے ہیں، اسلام کیس جیت چکا. مجھے بہت زیادہ آواز آنی چاہیے. مسلمان یہ کیس ہار چکے ہیں، اسلام یہ کیس جیت چکا ہے. جتنے ہندو کھڑے ہوئے تھے 1000 یا 1500 آئے ہوئے تھے کہ کیا بیان ریکارڈ کراتا ہے
مسلمانوں کا عالم دین. انہوں نے کہا اور جب مسلمانوں کا عالم دین اتنا سچا ہے ان کا نبی کتنا سچا ہوگا. ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں, منبر نہیں بنے گا, یہاں اللہ کا گھر بنے گا. نہ پھٹکری لگی, رنگ بھی چوکا چڑھ گیا. سبحان اللہ دیکھو. پھر کہہ دوں ایک جملہ, کہہ دیں. میں انڈیا گیا ہوں مولانا, میں نے وہ دارالعلوم دیوبند کے 7 کتب خانے دیکھے. 7. یہ مسجد چھوٹی ہے, اس سے بڑے بڑے ایک ایک کتب خانے, زمین سے لے کر آسمان تک اتنی اتنی موٹی کتابیں پڑھی ہیں. ایک دن آیا, فخر کرو جن کا تم نے دامن پکڑا, فخر کرو. آئے انور شاہ کشمیری رحمت, میں ان کی قبر پر بھی گیا. آئے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علماء کو جمع کیا, فرمایا علماء کرام اگر یہ ساری کتابیں اٹھا کر انگریز لے جائے, گھبرانا نہیں, دریا برد کر دے, گھبرانا نہیں, آگ لگا دے, گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ یہ سارے کتب کے علوم انور شاہ کے سینے میں موجود ہیں. ایک عالم دین کا یہ حال ہے, محمد عربی کا کیا حال ہے؟ جس دور پہ نازاں تھی دنیا, ہم اب وہ زمانہ. ہم مسلمان, یہ مسلمان ہیں جو 8 سالہ بچی سے ریپ کرتے, 4 سالہ بچی سے ریپ کرتے, 5 سالہ بچی سے ریپ کرتے. یہ مسلمانی ہے. اقبال بھی کہتا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. مسلمانی ناراض نہ ہونا, سابقہ امتوں کے گناہ ہمارے اندر آ چکے ہیں. جن گناہوں پہ ان کے اوپر عذاب آتا تھا وہ گناہ آج ہمارے اندر بھی آ چکے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میرا اور آپ کا بچاؤ جو ہو رہا ہے, میں اور آپ جو بچ رہے ہیں, یہ آمنہ کے لال کی دعا کے صدقے بچ رہے ہیں, ورنہ گناہ ان سے بھی زیادہ ہوتا. پتھر برسنے چاہیے, سانپ ڈگنے چاہیے, بچھو گرنے چاہیے, زلزلے آنے چاہیے. یہ بچاؤ ہے تو صرف آمنہ کی لال کی دعا کی برکت. اس دور پہ نازاں تھی دنیا, ہم اب وہ زمانہ. آواز نہیں آئی, بلند آواز سے کہو. جس دور پہ نازاں تھی دنیا, ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا. منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان. آواز نہیں آئی. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں, اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا. اسوہ رسول پہ عمل کرو, طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کرو میرے دوستوں بزرگوں, پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی. لگاؤ میں اگلا جملہ کہنے, تھکتے نہیں گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرما دیا, فرماتی ہیں میں نے اپنا شوہر دیکھا, میں نے اپنا جوہر دیکھا, میں نے اپنا گوہر دیکھا. مجھے مزہ نہیں آ رہا. اماں جی فرماتی ہیں میں نے اپنا جوہر دیکھا, شوہر دیکھا. اماں جان کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا حضور مصلی پہ تہجد کیے, نماز میں ایک ایک رکعت میں 10 پارے تلاوت. سبحان اللہ. اور مبارک پہ ورم آ گیا, سوزش ہو گئی, پھٹ گیا, خون نکل رہا ہے. میں نے عرض کیا غفر لک ما تقدم من ذنب, گناہ نہیں, قصور نہیں. لاہور والوں, میرا
قسم کعبہ بھی اتنا پاک نہیں ہے, اللہ کا عرش بھی اتنا پاک نہیں ہے, جبریل اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں جتنا محمد اپنی نبوت میں پاک ہے. پھر ساری رات عبادت, پاؤں مبارک ورم آ جاتا. اماں جی فرماتی ہیں میں نے سجدے والی جگہ کو دیکھا, پانی سے تر نظر آئے. میں نے عرض کیا حضور گرمی کا موسم بھی نہیں ہے, یہاں پیالہ پانی کا بھی نہیں رکھا ہوا, یہ مصلی سارا تر نظر آ رہا ہے پانی سے. فرمایا ساری رات اس کے دربار میں آنسو بہاتا رہا. یہ پسینہ نہیں, یہ محمد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا. کہاں گئے رونے والے, کہاں گئی وہ عورتیں جو راتوں کو روتے تھے عذاب ٹل جاتے تھے, روتے تھے اللہ کا رحمت کا نزول ہوتا تھا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جوانوں, ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں جو تیرے آنسوں میں خدا میں طاقت ہے. چار آنسو بہا کر تو دیکھو, جس دعا میں آنسو نکل جائیں خدا قبول کر لے. پتھر دل ہو گیا, صلیبی جنگیں ہو رہی. عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کر دو, گلا کما کر دو, ان کا بھیک ختم کر دو. صلاح الدین ایوبی اٹھا, بیت المقدس میں چلا گیا, ساری رات روتا رہا, گناہوں کے داغ دھوتا رہا. نہیں مزہ آ رہا مجھ سے ایسی تقریر سنو. ساری رات روتا رہا, گناہوں کے داغ دھوتا رہا. یا اللہ میں کمزور ہوں, یا اللہ میں بے بس ہوں, یا اللہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا, یا اللہ میں کیا کروں, میں بس تجھے یہی کہتا ہوں جس طرح عبد المطلب نے مکہ خالی کر دیا تھا. وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا تھا, یا اللہ تو جان تیرا گھر جائے, میرے پاس طاقت ہی نہیں, اتنی بڑی قوت آ رہی ہے. ساری رات روتا رہا. علماء کرام صبح اٹھا, فجر کی نماز پڑھی, جب باہر نکلا ایک اللہ والا ملا. اللہ والے سے کہنے لگا حضرت دعا کر دو, دشمن کا بحری بیڑا بھی چل چکا ہے, فوجیں بھی بڑی آ رہی ہیں, وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے. اس اللہ والے نے قاری صاحب ایسے کر کے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے, تیرے چہرے سے پتہ چل رہا ہے تیرے رات کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا. دشمن کا بحری بیڑا غرق ہو جائے. وہی ہوا. کس رنگ میں رویا, کس رنگ میں مانگا, کس رنگ میں تڑپا. شعر پڑھ کر سنا دو. لکھ روپے دا تسی 50,000 ہی دے دینا, مسکراہٹ جو دیو مہنگائی کے مارے ہوئے. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا. اللہ اس مجمع پر بھی پیار کی رحمت کی نظر ڈال. آپ کہیں گے جامی صاحب رحمت کی نظر سے کیا ہو جائے گا. سنو لاہور والوں, میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر آپ پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے. جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے. انبیاء کیا, انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے. لاہور والوں, جب اللہ کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے. اور جب آپ پہ پڑی تو آپ کو اپنے گھر بلا, جسے چاہا اپنا بنا, جسے چاہا. ہزاروں آدمی بازاروں میں پھر رہے ہیں, ہزاروں فیس بک دیکھ رہے ہیں, نیٹ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں.
لیکن اللہ نے آپ کو ان میں سے منتخب کر کے جامع مسجد عمر بن خطاب میں پہنچا۔ قاری صاحب میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ 10 پارے میرے آقا پڑھ رہے ہیں اور آواز آتی ہے غفر لک ما تقدم من ذنب، گناہ نہیں، قصور نہیں، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، ایشا میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنایا۔ کتنے قرآن گھروں میں کھلتے ہیں، بند پڑے ہیں، جس کو ہم بہو بنا کے لاتے ہیں، بیٹی بنا کے لاتے ہیں، 200 قاری صاحب ناراض نہ ہونا، 2 سال نہ اس کا سامان کھلتا ہے نہ آنے والا قرآن کھلتا ہے۔ کیا برکت ہے، کیا رحمت ہے، کیا نزول ہوگا اوپر سے۔ ایک ایک گھر میں 10 لاشیں پڑی گئی فجر کی نماز پڑھنے میں، صبح صبح اٹھ کر 2 گھنٹے ڈرامہ دیکھنے کا وقت ہے، یاسین پڑھنے کا کوئی وقت نہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال کی طرف دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ تو اپنے نام اعمال کی طرف۔ قاری صاحب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے۔ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے۔ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کی نہیں مانتے۔ ماں باپ کو مانتے ہیں لیکن ماں باپ کی نہیں مانتے۔ یہ بزرگ بیٹھے میرے ساتھ، میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب بچیاں ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دے گے، سمجھ لو قیامت آ جائے۔ آج گھر گھر کے اندر یہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کب بدلیں گے قاری صاحب؟ کب انقلاب آئے گا؟ کب تبدیلی آئے گی؟ کس وقت ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوگا؟ کس وقت ہمارا رخ مکے اور مدینے کی طرف ہوگا؟ بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، زمین بدلی، زمان بدلے، مکین بدلے، مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ زمانے کی روشنی بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ بدلا فکر انسانی، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ سنو لاہور والوں، میں درد بیان کر رہا ہوں، بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے۔ بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، نہ بدلا ابو جہل تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ سیرت مصطفیٰ ہم فقیروں سے سنو، قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، کتنے؟ 30 قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں۔ لاہور والوں قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ لاہور والوں قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں، 93 مکی ہیں، 21 مدنی سورتیں ہیں۔ لاہور والوں قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں۔ لاہور والوں قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، 5 قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں، 551 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 770 شدیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 1274 مدیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 3,21,250 حروف ہیں۔ یہ حروف نہیں ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ کے پروف نظر آ رہے ہیں۔ تقریر میں کر رہے ہیں، پیاس پہلوں گا اللہ دی مرضی۔ میں آپ کو ایک بات کرنا، چھوڑ دیں سارے۔ انڈیا کے اندر ایک مدرسہ ہے، اس کا طالب علم عصر کے بعد، جیسے ہمارے طالب علم چھٹی ہوتی تو کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے،
बच्चा निकला, एक औरत खड़ी है दरवाजे पर, 60 साल उसकी उम्र है। उसने कहा बेटा इधर आओ, करी साहब इधर आओ। आए, अंदर ले गए, पलंग पे बिठाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, 1000 का नोट निकाल कर उसकी जेब में डाला। वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा अम्मा ना तू मुझे जानती है ना मैं तुम्हें जानता हूँ, इतना प्यार इतनी मोहब्बत, और फिर दावत भी दे रही कि कभी कभी यहाँ से गुजरा कर तो मुझे मिल कर गया। होश में आ जाओ सर, कभी कभी गुजरा करो मुझे मिल लिया करो। अम्मा इतना प्यार इतनी मोहब्बत इतनी उल्फत तो दे रही, ना तू मुझे जानती है ना मैं तुम्हें